الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد دی گئی۔ اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کچھار سے حیدری شیر نکل آیا، کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا، اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ حضرت امام حمام امام حسین نے ترماح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ بڑا طویل ہے۔ مدینہ تو رسول چھوڑا اور 8 دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے، اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے، ان کا مسکن مدینے میں، وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا، حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے، جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے، سجدوں کو طول دیتے رہے، وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کی حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ المکرمہ گئے۔ وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذیقعد اور ذی الحج کے کچھ دن گزارے۔ 2 ذی الحج کو، یا ایک روایت میں 7 یا 8 ذی الحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا۔ قصہ طویل ہے کہ 150 خطوط تھے کوفیوں کے، جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو، لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور
کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا، چونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی، اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی۔ بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا، بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں، جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے۔ مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں، میں تو کلمت الحق کے اعلیٰ کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا، جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے، اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے آپ نے 9 کی شب کو چراغ بجھا دیے، کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جانثاروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بری ہوئی رات تھی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز تھی۔
ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں، حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بن سکتی۔